کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ آخری تک شامل رہیں، علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل کریں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، ویڈیو سوال بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں شامل کریں گے۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شریک جو ہوتا ہے، یعنی ایک نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں آپ کا شریک نہیں ہوں، اور شرکت کا جو مال ہے وہ موجود بھی ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ خرید و فروخت جو ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کاروبار کا شرکت کا جو بھی سلسلہ ہے، جی، جیسے پہلے بھی یہ سوال بھی ہوا تھا کہ اس کے لیے ہم کوئی وقت بھی متعین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 1 سال کے لیے ہماری شرکت ہوگی، یہ 2 سال کے لیے ہوگی، 6 ماہ کے لیے ہوگی، وقت بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت مقرر کرنے کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ ٹھیک۔ باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس رقم ملائی اور شرکت شروع کر دی، اور کوئی وقت کا تعین نہیں کیا کہ ہم 1-2 سال کے لیے کر رہے ہیں، بس کام کرنا شروع کر دیا، جب وائنڈ اپ کرنا ہوگا تو وائنڈ اپ کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے۔ صحیح۔ اب کاروبار رننگ میں ہے، ایک شریک چاہتا ہے کہ مجھے میری رقم واپس کر دی جائے، میں کاروبار سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ اب بعض اوقات کوئی ضرورت بھی آ جاتی ہے، یا ویسے ہی وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو اب اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرکت سے نکلنا چاہتا ہوں، 2 ہی کام کرنے والے افراد ہیں، اب یہ شرکت سے نکلے گا تو سارے کا سارا مال دوسرے کے ہینڈ اوور ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ انتظار کرے، جب مال موجود ہے، سامان موجود ہے، رقم جو بھی موجود تھی اس سے انہوں نے مینوفیکچرنگ کر لی، اب سامان ان کے پاس موجود ہے، مال موجود ہے، تو اب یہ انتظار کریں، جب مال جو ہے وہ بک جائے سارے کا سارا اور رقم کی صورت ہو جائے، تو اب جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا تھا نفع نقصان کی کنڈیشن کے اوپر، وہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ لے کر جدا ہو جائے۔ صحیح۔ ایک صورت تو یہ ہو جائے گی کاروبار کو ختم کرنے کی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص تو کاروبار چلانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کام کر رہا ہوں، کاروبار کی رننگ اچھی ہے، نفع بھی ہو رہا ہے، میں تو کر رہا ہوں، آپ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی پر ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر وہ شخص کہتا ہے، جیسے اس نے 1 جنوری کو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اب کاروبار نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، دوسرے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے آپ کاروبار نہیں کرنا چاہتے، تو آج کے بعد آپ کا اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ایک شخص کاروبار سے نکل جائے گا تو اب اس کا اس کاروبار کے نفع اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں، 1 جنوری کو جتنا نفع موجود تھا، جو اس کا کیپٹل تھا، وہ جو اس نے انویسٹ کیا تھا، ابتدا میں رقم لگائی تھی، وہ اور جو نفع موجود تھا اس کو لکھ لیا جائے گا کہ اتنا نفع آپ کا موجود ہے، اتنی آپ کی انویسٹ تھی وہ بھی موجود ہے۔ صحیح ہے، اور اگر کچھ نقصان ہو چکا ہے تو اسی وقت وہ لکھ لیا جائے گا کہ آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے تھے، اب کاروبار میں آپ کے 4 لاکھ روپے باقی ہیں، یہ آپ کو 2 مہینے میں 3 مہینے میں واپس کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ طریقہ کار ہوگا۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا شریک نہیں ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کاروبار میں اب اس نے 2 یا 3 مہینے کا ٹائم لے لیا صحیح، کہ 2-3 مہینے میں آپ کو آپ کی رقم جتنی بھی اس وقت موجود ہے میں واپس کر دوں گا۔ صحیح، اب کاروبار میں کوئی نفع ہو
نقصان ہو، یہ جو آگے کا وقت آ رہا ہے 2-3 ماہ آ رہے ہیں، کوئی نفع ہوگا نقصان ہوگا، تو جو سامنے والا شخص جو شرکت سے الگ ہو گیا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، مارکیٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے، اب وہ 3 مہینے کے بعد پیسے لینے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ کاروبار تو چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوب بڑھ گیا ہے کاروبار، تو اب وہ کہتا ہے یہ جو 3 مہینے گزرے ہیں اس کا بھی مجھے نفع دو۔ صحیح، یہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یا یہ 3 مہینے کے بعد پیسے لینے کے لیے گیا، اس نے کہا ابھی کاروبار میں تو مندی ہو گئی، کاروبار میں تو نقصان ہو گیا، اس وقت اگر آپ کے 4 لاکھ بن رہے تو آج آپ کے 3 لاکھ روپے بن رہے، وہ بھی ایسا نہیں کر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سکتا۔ جب یہ الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، تو اب کاروبار میں نفع ہو نقصان ہو، جس نے کاروبار اپنی طرف کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں کاروبار کروں گا تم الگ ہو جاؤ، صحیح، تو اب کسی طرح کا نفع نقصان سامنے والے کو یہ نہیں دے سکتا۔ صحیح، جدا ہو گئے تو جدا ہو گئے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا جواب ملا اس حوالے سے کہ اگر کوئی شریک اس شرکت سے الگ ہونا چاہے گا تو اس کی کیا صورتیں ہوں گی۔ اچھا حضور، یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مثال کے طور پہ دودھ، ملک کا آپس میں کاروبار کیا، اب یہ چیز ایسی ہے کہ ظاہر انسان کو اس کی حاجت پڑتی ہے، ہر گھر میں اس کا استعمال ہے۔ 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ کیا میں خود اس سے خرید سکتا ہوں، اپنی ہی انویسٹمنٹ بھی ہے، شرکت بھی ہے، یا روزانہ اگر ہم دونوں ہی طے کر لیں کہ بھئی 2-2 کلو دودھ جو ہے اپنے گھر پہ ہم لے جائیں گے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے کوئی بھی صورت اس میں اختیار کریں، یا یہ صورت اختیار کر لیں کہ 2-2 کلو دودھ ہم لے کر جائیں گے، صحیح، یا پیسے دے کے خرید لیں، تو وہ بات تو ایک ہی ہو جائے گی۔ صحیح، چاہے کوئی بھی کاروبار ہے، صحیح، کسی شخص نے کاروبار شروع کیا، الیکٹرانکس کا سامان ہے، صحیح، اب وہ کسی کو فریج کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ہی دکان ہے، خود ہی وہ شریک بھی ہے اس میں، اب علماء نے فرمایا کہ یہ اس کو خرید سکتا ہے۔ صحیح، اگرچہ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس کا اپنی ہی چیز کو خریدنا ہے، مگر چونکہ انہوں نے شرکت کی ہوئی ہے، صحیح، اب اس نے 40,000 روپے کا وہاں سے سامان اٹھایا ہے، تو گویا کہ 20,000 روپے اس کے اپنی طرف وہ آ گئے، صحیح، اور 20,000 روپے دوسرے آ گئے، ابھی 40,000 روپے وہاں پہ ڈال دے گا۔ صحیح، اگرچہ اس نے اپنا ہی سامان خریدا ہے، شرکت کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ یعنی اپنا جو ان کا کاروبار ہے، اپنی شرکت کر کے جو انہوں نے مال خریدا ہے، ان دونوں میں سے کسی کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے خرید سکتے ہیں، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح لے بھی سکتے ہیں، اگر وہ جیسے میں نے عرض کی 2-2 کلو ہم لے لیتے ہیں، وہ بھی اصل میں وہ خریدنے والی صورتحال ہی ہو جائے گی۔ وہ جب 2-2 کلو دودھ مہینے میں گھر میں جائے گا تو وہ منتھلی اس کا حساب کتاب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی ریٹ چل رہا ہوگا اسی ریٹ کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ اٹھائیں گے۔ اگر دودھ 80 روپے لیٹر ہے تو جب گھر دودھ جا رہا ہے 2 کلو جا رہا ہے تو وہ 160 روپے بن جائیں گے، اب وہ 85 ہو گیا تو 170 بن جائیں گے، تو وہ بات وہی ہو جائے گی، چاہے دودھ لے کر چلے جائیں یا ویسے خریدنے کے لیے لے کر آ جائیں تو ایک ہی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک، مدنی چل کے ناظرین مزید انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار میں 2 بندے پارٹنر ہوں، ایک بندہ پیسے دے، جاتے جاتے وہ کاروبار کرتے کرتے نقصان ہو جائے اور بندہ وہ 1 لاکھ دے اور 2 مانگے، تو اس میں وہ پیسے سود میں لگتے ہیں؟ یعنی کاروبار ہوا اور اب اس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا یا نقصان ہو رہا ہے تو وہ اب الگ ہونا چاہتا ہے، دیے 1 لاکھ تھے کہ بھئی 2 لاکھ دیں آپ مجھے۔ اصل میں جیسے انہوں نے سوال کیا ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر معاشرے میں ایک صورت اور بھی رائج ہے۔ اب وہ صورت کیا ہے؟ عمومی طور پر مارکیٹوں میں وہ رائج ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ کوئی شخص 1 لاکھ روپے سامنے والے کو دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس سے کاروبار کرو، اور ان کا طے ہو جاتا ہے کہ منتھلی وہ 5,000 روپیہ 4,000 روپیہ یا 3,000 روپیہ منتھلی اس کو دیتا رہے گا۔ ٹھیک، اور پھر جب اس کو پیسے واپس چاہیے ہوں گے اپنے، تو پہلے سے طے ہوتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے پہلے تم مجھے بتاؤ گے تو میری جو رقم 1 لاکھ روپیہ ہے وہ تم مجھے واپس کر دو گے۔ ٹھیک، تو یہ قطعی طور پہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ صحیح، جب آپ نے کسی شخص کو پیسے دیے اور یہ بات آپ کی اس کے ساتھ طے ہو گئی ہے کہ جتنی رقم میں نے آپ کو دی ہے میں نے یہ واپس لینی ہے، تو یہ قرض ہے، صحیح، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، اور جتنا نفع یہ اس کو دیتا رہا یہ سارے کا سارا نفع سود کے زمرہ میں آئے گا۔ صحیح، اب وہ جو زیادہ رقم مانگ رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ رقم مانگ رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے اس نے دیا، 6 مہینے تک اس نے اس کو پیسے ہی نہیں دیے، جو اس نے کہا تھا میں آپ کو 5-5 ہزار روپے دوں گا، اگرچہ وہ ناجائز تھا۔ صحیح، اب اس نے کہا میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میں تو کام نہیں کر سکتا، یا اس نے دیکھا اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس نے کہا ابھی میں کام نہیں کرتا آپ کے ساتھ، 6 مہینے گزر گئے، 1 لاکھ روپیہ میرا وہ
اور 6 مہینے کے جو 30,000 روپے بنتے ہیں وہ بھی آپ مجھے دے دیں. صحیح. تو اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ غلط طریقہ کار ہے. اور جیسے ہمارے پہلے سوال کی سچویشن تھی کہ دونوں نے مل کر ہی کاروبار کیا ہے, دونوں نے مل کر ہی پیسے لگائے ہیں. اب ایک شخص نے دیکھا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو اب وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کہے گا میری پوری رقم واپس کر دے. زیادہ مانگنا تو دور کی بات ہے. جب اس نے دیکھ لیا کہ 2 لاکھ روپے لگے تھے اور اب کاروبار میں 1.5 لاکھ روپے باقی ہے, الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کو 75,000 ہی مل سکتے ہیں, اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتے. اگر وہ اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ یقیناً غلط ہے. ٹھیک. اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ ایک تو یہ صورت ہوئی کہ خود بھی اپنے اس کاروبار سے خریداری کر سکتے ہیں, کیا ان میں سے کسی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لے, تیسرے بندے کو؟ ہاں, کسی تیسرے شخص کو شریک کرنے کی بھی اجازت یوں ہوتی ہے کہ اگر کسی کو شریک کرنا چاہتا ہے تو اپنے شریک سے اجازت لے لے. ٹھیک ہے. اگر اس نے اس سے اجازت نہیں لی اور تیسرے شخص کو بھی شریک کر لیا تو وہ تیسرا شخص جس نے شریک کیا اس کا شریک تو ہوگا, صحیح, مگر دوسرے شخص کا وہ شریک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے آج کل عمومی طور پر چونکہ مسائل معلوم نہیں ہوتے, صحیح, تو ابتدائی طور پر جو شرکت کی جاتی ہے اس میں ہی لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی کہ کیسے شرکت کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب تیسرے شخص کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہے, جیسے ہم نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ جب شرکت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ روپے پیسے سے ہو سکتی ہے یا سونے چاندی کے سکوں سے ہو سکتی ہے جن کا چلن ہو, جو مارکیٹ میں لین دین کے لیے چلتے ہوں, ٹھیک, ان سے ہو سکتی ہے. اور پھر بعد میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مال ہوگا تو کیسے شرکت ہوگی, تو یہاں پہ وہی والی صورتحال آ جائے گی. تو اب یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں, اگر کسی تیسرے شخص کو شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار, چلتے ہوئے کاروبار کے اندر, تو پھر اس کے لیے شرعی رہنمائی لے لیں. اور ہونا یہی چاہیے کہ دونوں رضامندی سے ہی تیسرے شخص کو شامل کریں. اگر وہ رضامندی سے شامل نہیں کریں گے تو علماء نے بے شک اس کے مسائل تحریر فرمائے ہیں کہ وہ اسی کا شریک کہلائے گا, اس کا شریک نہیں ہوگا. مگر ہمارے معاشرے میں اس کو سنبھالا نہیں جا سکے گا بعد میں کہ اب اس کو کیسے آگے لے کر چلیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی تیسرے کو شریک کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے ہاں عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ 2 افراد ہیں, 3 افراد کام کر رہے ہیں, اب وہ چوتھے پانچویں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی عمومی طور پر سب کی رضامندی ہی ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ اس کے لیے شرعی رہنمائی لینا انتہائی ضروری ہے کہ جب تیسرے کو شامل کریں گے تو پھر پیچیدگی اور زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے. مزید چینل کے ناظرین ویڈیو سوال بھی موجود ہوتے ہیں, آئیے ایک سوال ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران عطاری ہے, میں بولٹن UK سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جہاں میت ہوتی ہے وہاں وہ گھر والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, تو آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ وہاں سے کھانا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میت کی جو دعوت کی جاتی ہے, شرعی طور پر جو دعوت کی جاتی ہے, کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے, یہ فقط شرعی فقراء کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ غم کا موقع ہے, یہاں پر دعوت مشروع نہیں ہے کہ دعوت لوگوں کو کھلائی جائے, لوگوں کو بلایا جائے, کھانا کھلایا جائے. اب جو فقط شرعی فقیر ہیں ان کو یہ کھانا کھانے کی اجازت ہوتی ہے. مگر بعض اوقات یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شرعی فقیر کو تو کھانا کھانے کی اجازت ہے, اب بہت سارے مہمان ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کو 3 دن تک یہاں رکنا ہوتا ہے, بہت دور سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ٹھہرنا ہوتا ہے, یا مہمان تو قریب کے ہی ہوتے ہیں مگر ان کی وجہ سے میت کے گھر والوں کو انسیت ہوتی ہے, ان کو بھی 1-2 دن کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے. جیسے والد کا انتقال ہوا, اب ان کے بھائی آ گئے, چچا وغیرہ آ گئے, یا دیگر افراد آ گئے, تو ان کو بھی ٹھہرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بہت دور سے آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پر ٹھہریں گے, ان کو بھی کھانا کھانے کی اجازت ہے. اسی طرح جو قریب سے آئے ہوئے ہیں مگر ان کو یوں ٹھہرنا ہے کہ میت کے گھر والوں کو ان سے انسیت ہے, اس وجہ سے یہ ٹھہرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی کھانا کھانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جو بھی قریب کے رشتہ دار ہیں جن کو اپنے گھروں کو لوٹ کے چلے جانا ہے اور یہ شرعی فقیر نہیں ہیں, ان کو یہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. جو شرعی فقیر ہیں فقط وہی کھا سکتے ہیں. مزید چینل کے ناظرین آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں موبائلوں کا کاروبار کرتا ہوں, یہ موبائلوں کا کاروبار جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا کاروبار اکثر لوگ جو جالس پن کی وجہ سے جادو ٹونا کرا کے بند کروا دیتے ہیں, تو کیا یہ
سچ ہے کہ جھوٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہی جادو ٹونے وغیرہ سے کاروبار بند ہو سکتا ہے؟ پلیز میری رہنمائی فرمائیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اچھا ایک تو موبائل کا کام، دوسرا جو انہوں نے یہ جو بتایا جادو کے حوالے سے، بعض کو اس حوالے سے وسوسے بھی ہوتے ہیں کہ میرا بس کام اگر چل رہا تھا روزانہ 1 لاکھ کی بچت تھی اب 10,000 کی ہو رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مطلب اس طرح کا سلسلہ ہو گیا، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ موبائل کا کاروبار جو شرعی اصول و ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کیا جائے، وہ تو شرعی طور پہ کرنے کی اجازت ہی ہے، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جہاں تک یہ بات، یہ عمومی طور پر عوام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہلکا سا بھی کوئی نقصان کا پہلو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ صحیح، دیکھیں وہ حق ہے، حقیقت ہے کہ جادو کروایا بھی جا سکتا ہے اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، صحیح، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ صحیح، مگر جب ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے صحیح، کہ کیا فقط یہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے ہمارا کاروبار بند کروا دیا، صحیح، کسی نے ہم پر جادو کروا دیا، کوئی ہم سے جلتا ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے کوئی ساتھ کی دکان والا ہو، صحیح، کیا یہی وجہ ہے یا اس کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ صحیح، بس شیطان یہی وجہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اور ہم اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، حالانکہ وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کاروبار کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کاروبار ہی نہیں کر رہے۔ صحیح، ایک عام سا سادہ سا شخص آپ سے موبائل لینے کے لیے آیا جس کو مارکیٹ کے ریٹ کے متعلق معلوم ہی نہیں ہے، صحیح، 5,000 روپے والا موبائل آپ نے 25,000 روپے کہہ کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، صحیح، یا کوئی موبائل ٹھیک کروانے کے لیے آیا، اب اس کے موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے صحیح، یا معمولی سی خرابی تھی، آپ نے اس سے 5,000 روپے لے لیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا، تو ظاہر ہے جھوٹ بولا، دھوکہ دہی کی، تو ان چیزوں کا بھی تو اثر ہوگا کاروبار پہ۔ پہلے ٹھیک کاروبار کرتا تھا، 50,000 روپے نفع ہو رہا تھا، اب کسی دوسرے دکاندار سے بات ہوئی، اس نے ذرا ٹریک بتا دیا، یار یوں کر کے کرو گے نا تو اس میں زیادہ نفع ہے، صحیح، تو اب یہ اسی ٹریک پہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے سامنے مسلمان کو دھوکہ دیا ہے، مسلمان سے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کر کے مال کمایا ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال کمایا ہے، صحیح، اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ پھر عمومی طور پر اس بات کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، صحیح، یا نماز پڑھتا ہوں تو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، اس بات کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ صحیح، تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کی جو روش ہے وہ یہی ہو گئی ہوئی ہے کہ کوئی نقصان پہنچے گا تو فقط ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے، اور کسی نے اس طرح کے معاملات کروا دیے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو دیکھنا چاہیے اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو اب یہی ہے، سائل سے بھی یہی عرض کریں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ آیا یہ واقعتاً 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صحیح، اگر پڑھتے ہیں تو مزید زیادہ اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کاروبار میں کوئی دھوکہ دہی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا تو کاروبار چل رہا ہے، پہلے آپ کو 50,000 روپے بچ رہا تھا، ابھی 40,000 روپے بچ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بیچاروں کے پاس کاروبار ہی نہیں ہے، روزگار ہی نہیں ہے، تو بعض اوقات آزمائش بھی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہماری کوتاہی کیا ہے، صحیح، اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ مزید اس پر کچھ مدنی پھول ذہن میں بھی آ رہے ہیں، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور وہاں پر مال کی کمی کا بھی ذکر فرمایا، یعنی مال کی کمی سے بھی آزمائش ہوگی۔ تو اس لیے بعضوں کا جب اس طرح کی صورت بنتی ہے تو وہی شیطان ہمارا ذہن اسی طرف لے جاتا ہے کہ یہ کسی نے مطلب اس طرح کا سلسلہ کر دیا ہوگا، جادو ہو گیا، حالانکہ اور بھی کئی اسباب ہیں جس سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اچھا حضور، SMS جو موصول ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک SMS یہ آیا ہمیں کہ میلاد کے لیے کچھ رقم جمع کی، آقا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے، لیکن اب کسی دوست کو جو ہے پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا ہم یہ پیسے وہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب لوگوں سے رقم اس مقصد کے لیے جمع کی ہے کہ میلاد النبی کی محفل کرنی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ایسی صورت میں دوسری جگہ پہ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اگر پرسنل اپنی رقم ہو؟ ہاں، اپنی رقم ہے، جیسے بعض اوقات یہ سوال بھی ہوتا ہے، جی، گھر میں چندہ باکس بنا کے رکھا ہوا ہے، اب وہ رقم اس میں ڈالتے جا رہے ہیں، ارادہ یہ ہے، چندہ باکس بنا کے رکھا ہوا ہے، یا ویسے ہی کسی کوئی گھر پہ رقم جمع کرتے رہتے ہیں، سیلری ہے، سیلری میں سے کچھ نہ کچھ فیصد رقم نکال کے رکھ لی، گھر پہ ہی رکھ لی۔ صحیح۔ اب ارادہ یہ ہوتا ہے کہ 11ویں شریف کی نیاز کریں گے یا 12ویں شریف کی نیاز کریں گے، ارادہ یہ ہوتا ہے
پھر اب گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی یا کسی دوست نے قرض مانگ لیا، صحیح، تو اب یہ والی جو رقم ہے یہ ان کی اپنی رقم ہے، یہ ان کی ذاتی رقم ہے، اگرچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اب دوست نے قرض مانگ لیا ہے تو وہ ذاتی رقم دوست کو بطور قرض دے سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے ویسے تو ثواب کے حوالے سے، یعنی اس ایک مسلمان کو ضرورت ہے اور وہ کسی مشکل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کی مشکل آسان کی، اور کیا ہم اسی پر وہ نیاز کی یا اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں؟ اگر اس کو مالک ہی بنا دیں، اگر مالک بنا دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی، اگر بطور قرض دیں گے تو ظاہر ہے قرض کی تو واپسی ہوگی، اگرچہ قرض دینا بھی نیکی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، قرض دینا بھی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان بھائی پریشان ہے، اس کو یوں ہی قرض دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے جب اس کے پاس ہوگا وہ واپس کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ نیکی ہے۔ مگر جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ تو بہت اچھی ہے صحیح ہے، کہ اس نے رکھے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ میں نیاز کروں گا۔ اب نیاز میں بھی یہی ہوگا کہ جب یہ نیاز کرے گا، یہ کھانا وغیرہ بنوائے گا اور دوست آپ کو کھلا دے گا، غریبوں میں تقسیم کر دے گا، تو اب جب خود ضرورت مند چل کے اس کے پاس آ گیا ہے اور پھر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب یہ ضرورت مند میرے پاس آیا ہے صحیح، اور ہے ایسا کہ یہ مانگ بھی رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا، صحیح، اور اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بیچارے سے 6 مہینے میں واپس کرنا مشکل ہوگا، پتہ نہیں کیسے واپس کرے گا، بول تو رہا ہے مجھے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، اور اس میں پھر میلاد النبی کی بھی نیت کر سکتا ہے، نیاز کی بھی نیت ہو جائے گی، اس کو رقم دے دے کے آپ میری طرف سے رکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہمیں، بنت عبداللطیف عطاریہ ہیں یہ، فرضوں کی جو رکعت ہیں اس میں دوسری کے اندر ہم نے پہلی کے مقابلے میں اگر بڑی قرات کر دی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اور یا دونوں میں اگر برابر کر دیں تو؟ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں قرات کچھ زیادہ ہو اور جو دوسری رکعت ہے اس میں قرات کچھ کم ہونی چاہیے، برابر بھی ہو جائے گی تو بھی حرج نہیں ہے۔ اگر پہلی میں چھوٹی صورت پڑی ہے اور بعد والی میں بڑی صورت پڑی ہے تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کا وقت کم ہے تو نماز پڑھتے وقت رکوع اور سجود میں جو تسبیحات 3 بار پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ ایک بار پڑھی جائے تو ان کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ وضاحت فرما دیجیے۔ بالکل اس کی اجازت ہے۔ اب معلوم ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے اندر شرعی حکم یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اپنی نماز کو بچانے کے لیے اس کو معلوم ہے کہ میں رکوع میں، سجدے میں 3 مرتبہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کی جگہ 1 مرتبہ پڑھوں گا تو میں نماز کمپلیٹ کر لوں گا، سورج طلوع ہونے سے پہلے میں سلام پھیر لوں گا، تو یہ ایسا کر سکتا ہے، اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ مگر اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب رکوع میں پہنچ جائیں، جب تسبیح پڑھنے کی ابتدا کریں اور جب تسبیح ختم ہو جائے پھر رکوع سے اٹھیں، اور یوں ہی سجدے میں بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ سجدے میں جب پہنچیں، جب تسبیح پڑھنا شروع کریں اور جب تسبیح ختم ہو جائے پھر اپنے سر کو اٹھائیں، کیونکہ 1 مرتبہ تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہاں پر واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرکت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، ایک مزید سوال میں عرض کرتا ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی دنیا ہی سے رخصت ہو جائے اب کیا ہوگا؟ ہاں جی، شرکت کی تھی اور دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو اب یہ شرکت یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ختم ہو جائے گی، یعنی جتنا نفع موجود تھا یا جو نقصان موجود تھا یہ یہیں پہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے ورثہ ہیں، اب ورثہ اگر اس کے ساتھ مزید آگے چلنا چاہیں گے صحیح، تو ان کو نئے سرے سے شرکت کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے سرے سے عقد کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہوگا کہ اگر ورثہ میں کچھ نابالغ افراد موجود ہیں تو ظاہر ہے ان کا مال کاروبار میں لگانے کے لیے کچھ شرائط و ضوابط ہوتے ہیں۔ صحیح، ورثہ میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کا مال کاروبار میں لگا لیں، صحیح، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار میں نہیں لگا سکتے۔ صحیح، جیسے بڑا بھائی ہے
تو بڑے بھائی کو اجازت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کے مال کو کنٹینیو کر لے, آگے کاروبار کر لے. وہ ایسا کر سکتا ہے. بعض لوگوں کو اجازت نہیں بھی ہوتی. تو جب اس طرح کا مسئلہ ہو کہ شرکت باطل ہوگی, ختم ہو گئی, تو پھر اس کے بارے میں شرعی رہنمائی مزید لے لی جائے. شرکت ختم ہو جائے گی, آگے کیا ہوگا اس کے لیے پوچھیں. ہاں, اس کے لیے معلومات حاصل کر لیں. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا, اب انتظار ہوتا ہے کہ اس کا 40واں ہو جائے گا, تو اس کے بعد بیٹھ کر حساب کتاب کریں گے. صحیح. تو جو شریک ہے اس کو چاہیے کہ جس وقت وہ اس کا انتقال ہوا ہے اسی وقت کا حساب کتاب اپنے سامنے لے لے. صحیح. سارا جو بھی حساب کتاب ہے اس کو کر لے, وہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو کلوز کر دے ایک اعتبار سے. اب بے شک آگے وہ اپنا کاروبار کرتا رہے, اپنا وہ کاروبار کرتا رہے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کی جتنی رقم تھی, جو کچھ تھا, وہ وہاں پر آ کر ختم ہو جائے گا. جب یہ اس کے ورثاء کو دے گا تو اتنا ہی دے گا جتنا اس وقت موجود تھا. وہ انتظار نہ کرتا رہے 40 دن تک کہ میں پھر بعد میں حساب کروں گا, پھر حساب کتاب کرنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے. اچھا, ایک اہم سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے, بعض اوقات اس کو وہ مطلب لیک آؤٹ بھی نہیں کرتے, بتاتے بھی نہیں ہیں, یا قریب میں کسی کو بتا دیا لیکن اس کو بھی وہ پورا نہیں بتاتے کہ میں نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب اچانک انتقال ہو گیا, اب گھر سے کوئی پوچھا بھائی اس طرح کا سلسلہ تھا اور ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ تھی, تو سامنے والا صاف اگر یہ کہہ دے بھائی کچھ بھی نہیں تھا یا بہت کم تھا, تو آپ یعنی جو شرکت ہو رہی ہے, جو شراکت ہو رہی ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ مزید اپنے گھر والوں کو انفارم کریں, یا کیونکہ اچانک موت آئی جاتی ہے آدمی کو, تو کیا فرمائیں گے اس میں؟ دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے, حدیث طیبہ میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے. فقہاء کرام نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جب بھی آپس میں کوئی معاملہ کریں تو اس کو تحریر کر لیا جائے, اس کو لکھ لیا جائے. جیسے قرض کا معاملہ ہے, کسی کو قرض دیا تو اس کو لکھ لیا جائے آپس میں شرکت کی ہے تو اس کو لکھ لیا جائے, اور لکھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بالخصوص جن کے متعلق معلوم ہے کہ یہ ورثہ بنتے ہیں, بالخصوص ان کو بتا دیا جائے. یہ ایک ضروری چیز ہے. یہ ضروری چیز ہے. اگر نہیں بتاتے تو کل کو ورثہ کو ہی پریشانی ہوگی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا جس سے شرکت کی ہوئی ہے وہ نیک دل آدمی ہوتا ہے, جو ہی اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا کھول کے ورثاء کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ اس طرح کی شرکت موجود تھی. پچھلے دنوں اس طرح کا مسئلہ دارالفتہ اہل سنت میں بھی آیا, تو وہ تقریباً 5 افراد تھے, ایک کا انتقال ہو گیا, تو اب ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سارا انہوں نے میرے سامنے آ کر بیان کیا, اور انہوں نے بتایا کہ اب آپ بتائیں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا, کیا دینا ہے, کیا طریقہ کار ہوگا. اور بعض پھر ایسے بھی ہوتے ہیں, یا اگر وہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا, کاروبار چل رہا تھا, ایک تھے جو آگے آپ کے پاس, جی کاروبار چل رہا تھا, بالکل ٹھیک چل رہا تھا, اب سامنے والے کا انتقال ہو گیا, اب رقم کروڑوں میں اس کے پاس موجود ہے, اب شیطان آ کے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اب شیطان حملہ کرے گا, یا تو وہ سرے سے مکر جائے گا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, یا کم پیسے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ کم پیسے دے دے گا. تو یوں اس کی وجہ سے اس کے ورثہ کو نقصان پہنچا. بڑا اچھا یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے, کلیہ ہے کہ اس چیز کو لکھ لیا جائے, اس کو لکھ لیا جائے, لکھ کر قریبی جو افراد ہیں ان کو بتا بھی دیا جائے, بالخصوص ورثہ کو ہی بتایا جائے. جو ورثہ بننے والے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کی والدہ ہیں, والدین موجود ہیں, ان کو بتا دیا جائے, ان کو بتا دیا جائے, اور کاغذات بھی ان کو دکھا دیے جائیں کہ اس طرح سے میں نے کاروبار شروع کیا ہے, اور اس کو اپڈیٹ بھی کرتا رہے. جیسے جیسے آگے چلتا رہے ان کو گھر والوں کو اپڈیٹ بھی کرتا رہے. اسی طرح جیسے کسی سے کچھ پیسے لیے ہیں, کسی کو پیسے دینے والے ہیں, اس کا بھی گھر والوں کو اپڈیٹ رکھے اور اس کو بھی لکھتا رہے. یہ بھی کافی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں. مزید کال ہم شامل کریں. میرا نام محمد کامران اتاری ولید کھوکھرا پارک کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری مدنی التجا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نام کی لوگ چالانے بانٹتے ہیں, 5 روپیہ دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ رکھ لو, تو یہ بانٹنا کیسا, اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیے گا. بہت اچھی بات ہے پیسے بانٹنا. ہم نیاز میں ظاہر بریانی قورمے بھی کھلاتے ہیں, اب اگر کسی کو اللہ نے اتنے دیا ہے کہ وہ غریبوں میں پیسے بانٹے, کیا فرمائیں گے؟ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایک محفل میں جانا ہوا اور اسی طرح کی سچویشن تھی. وہ میرے خیال میں شاید 10 روپے کا نیا سکہ آیا ہے, تو تھال میں انہوں نے سکے رکھے ہوئے تھے اور سب کو پیش کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو وہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر درست ہے, مگر یہ ہے کہ یہی رقم جیسے عمومی طور پر, جیسے جس محفل میں میں موجود تھا وہاں پہ جیسے جو افراد وہاں پہ موجود تھے
ویسے تو جو نیاز کرنے والا ہے وہ 1 روپیہ بھی دے گا، 10 روپے بھی دے گا، 5 روپے بھی دے گا، اس کو تو ثواب ملے گا، صحیح ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مگر جب بھی کوئی صدقہ کیا جائے اس انداز سے، جب بھی کوئی نیاز کی جائے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رقم کے اعتبار سے ہو، تو نیاز کرنے والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی قریبی رشتہ دار اس بات کا مستحق تو نہیں ہے۔ صحیح۔ اب وہ جیسے 10-10 روپے کے سکے تھے، وہ تھال اس سے بھرا ہوا تھا، اللہ، ٹھیک ہے، اب وہ کافی بڑی رقم بن رہی ہوگی۔ اب یہی رقم جو ہے وہ اب وہاں جو افراد تھے وہ شاید وہ رکھیں گے، وہ جا کے اپنے بچوں کو پکڑا دیں گے 10 روپے کا سکہ۔ تو اس طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس طرح سے رقم دینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی بہن کو، بھائی کو، دیگر لوگوں کو دیکھ لیں۔ صحیح بات، اولاً پڑوس میں دیکھ لیا جائے، ان کو دیکھ لیا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ذہن ایک ایسا بن گیا ہوا ہے، حالانکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں میں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ بہن ہے، بھائی ہے، ان کو ضرورت ہے، پتہ بھی ہے کہ وہ گھر پہ بیمار پڑا ہوا ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ 2-2 4-4 روپے کے سکے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں، تو اس کو دے دیا جائے تو زیادہ اس کو فائدہ بھی پہنچے گا، صحیح، ان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ سلسلے کا وقت ختم ہونے والا، ایک کال ہم مزید شامل کریں گے۔ سوال یہ ہے، اگر بیوی قسم کھا کر کہہ دے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا نہیں رہوں گی، تو اس کا جواب بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، بتایا نہیں کہ اس نے قسم کیوں کھائی ہے، میں کیوں نہیں رہوں گی۔ صحیح۔ عمومی طور پر بس یہی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی معمولی جھگڑا ہو گیا، اس پر اس نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے۔ دیکھیں، بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، صحیح، اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے کسی نے نماز پڑھنے کی قسم کھائی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کروں گا، اب اس پہ لازم ہے کہ اس قسم کو وہ پورا کرے۔ صحیح۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قسم کھائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اپنی قسم کو توڑ دے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ شوہر کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہنا یہ ضروری ہے، اور اس سے ناراض ہونے کی بلا وجہ شرعی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی نہیں رہوں گی، اور یہ اور زیادہ جو ہے وہ اوپر کی بات ہے، تو اب اس پہ لازم ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے اور جو اپنی اس نے قسم کھائی ہے اس قسم کا کفارہ دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔